اوریہ صاحب، عمران خان کے اس بیان سے کہ حکومت سے مذاکرات اب نہیں ہو سکتے، ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، دونوں سائڈ پہ اپنی اپنی گیمز چل رہی جا رہی ہیں اس وقت، اور عمران خان نے بنیادی طور پر جو ترب کا پنتا پھینکا تھا اس پتے کی جو گونج ہے اس وقت باقی پوری سیاست میں سنائی دے رہی ہے۔ گزشتہ تقریباً 5-6 مہینے سے اصل میں پاکستان کی ساری سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جلوس نکالنا ہے، اس کے ساتھ بیانات شروع ہو جاتے ہیں، مریم اورنگزیب آگئی، فلانا آگئی۔ وہ کہتا ہے میں نے دھرنے میں جانا ہے، دھرنے کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ملک کے اندر اقتصادی صورت ہے اس کی، یعنی پورے پاکستان کی پالیٹکس اس وقت یرغمال ہے عمران خان کے ہاتھ میں۔ اب یہ جو اس نے چال چلی ہے، یہ چال اتنی مضبوط ہے، میں صرف تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آرٹیکل 224 کی جو شک 2 ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر ڈیزالو ہو جائیں اسمبلیاں تو 5 سال کے لیے فریش الیکشنز ہوں گے، اور وہ 90 ڈیز کے اندر ہوں گے۔ اگر وہ نارمل ہو تو 60 ڈیز کے اندر ہوں گے۔ ٹھیک، اب 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان یہ چاہ رہا ہے کہ رمضان جو ہے وہ 23 یا 24 مارچ کو شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے الیکشنز ہو جائیں۔ اور اگر میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے کوئی نہیں چاہے گا، کوئی عقل و سوچ رکھنے والا، کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے اور یا سندھ میں بیٹھے بلوچستان میں، اور اس کے الیکشن 2-3 مہینے کے بعد ہوں، اور جب 2-3 مہینے کے بعد ہوں گے تو یہی پنجاب اسمبلی جس کے جو موجود ہوگی اور کے پی کے موجود ہوگی، اس میں آپ قومی اسمبلی کے جب الیکشن لڑنے جائیں گے تو نیچے جو گروپ بنتے ہوتے ہیں، ایم پی ایس 2 ہوتے ہیں، اوپر سے قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ ان کے ووٹ سے ملا کے، وہ تو آلریڈی ایم پی ایس کی سیٹ تو پی ٹی آئی جیت چکے ہوئی جو نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا 5 سال یہ جب چلے گی تو یہ تھوڑا سا کم وقت میں ہوگی، ٹھیک ہے، 2-3 مہینے پہلے ختم ہے تو 2-3 مہینے پہلے پھر ایک سائیکل چل پڑے گا نا، یا تو پھر اس کو سائیکل کو کس طریقے سے اکٹھا کر کے اکٹھی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ سائیکل چل پڑے گا۔ اب پنجاب میں اور اس میں علیحدہ، اب دنیا پوری میں ہوتا ہے، اب انڈیا میں علیحدہ ہوتے ہیں الیکشنز، لیکن وہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی جیسے ہماری ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں ان کا کام یہ چاہتے ہیں کہ جون کے اندر وہ اپنا بجٹ پیش کر کے یہاں سے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جون کے اندر وہ بجٹ میں کچھ لینڈ مائنز رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی کی حکومت 30 مئی کو گئی تھی اور انہوں نے بجٹ کچھ تو 2-3 دن پہلے پیش کر دیا تھا، بالکل جون کا بجٹ، اور اس کو اپروو بھی کر دیا تھا۔ یعنی اتنے چالاک تھے یہ لوگ، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری سبسڈیز دے دی تھی سب کو، یہ مفتاح اسماعیل نے کیا تھا، اور پھر مفتاح بعد میں مانتا بھی تھا کہ ہم نے لینڈ مائن رکھی تھی۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جون تک کم از کم اور کچھ نہیں، کیونکہ ہم تو نہیں جیت رہے، تو دیکھیں اور کچھ نہیں تو کچھ لینڈ مائن یہاں پر رکھ کے چلے جائیں۔ اور کل کا جو ابھی ہم اس پر ڈسکس کریں گے، کل کا جو اسحاق ڈار کا انٹرویو ہے IMF کے ساتھ، وہ انڈیکیشن بتا رہا ہے کہ یہ کر کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کا ہے کہ جون میں کر کے آگے جا کے لے جائیں۔ عمران خان کہتا ہے یہ پہلے آ جائے، لیکن جب اگر اسمبلیاں اس نے توڑ دیں، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں توڑے گا، تو پھر تو ہلچل مچ جائے گی۔ اور میری خبر اس وقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام MNAs کو اسلام آباد بلا لیا ہے کہ آج رات کو شام تک پہنچو، اور وہاں پر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو پہ ڈسکس کروں گا، آپ والد صاحب سے بات کر لیں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عمران خان کی آج کی اسٹیٹمنٹ کو، اور حکومت کی ساتھ ہی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس سے قبل کہ مذاکرات PTI کی ضرورت ہے، ہماری نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو واقعی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے آفر کیا اور وہ آئے نہیں، وہ کہنے لگے کہ بات کیا کریں، ہم تو ڈیٹ دے دیا ہے اگست، یا مریم کہہ رہی ہے اکتوبر، تو وہ تو بات کرنے کے لیے وہ آئیں گے ٹائم حرام کرنے، ان کا فیصلہ تو ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ اگست یا اکتوبر کا ڈیٹ ایکسیپٹیبل ہے تو پھر بات کرنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مگر اگر نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بجٹ اور لینڈ مائن جیسے اوریہ صاحب نے کہا ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے، تو پھر میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بڑے اہم معاملے ہیں جو اس ملک کے ابھی فیصلے ہونے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ الیکشن کی باتیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ فیڈریشن نہیں ہے مگر ایک کانفیڈریشن ہے۔ اچھا، یہ بھی صحیح کرنا ہے کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن ہو، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر قسم کے صوبہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے،
جب مرضی وہ کچھ کریں, ان کا قانون, ان کے یہ لڑ رہے ہیں ایک ایک سے. یہ جو تحفہ ملا ہے ہمیں, یہ تو ایک کنفیڈریشن سسٹم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں آپ جیتیں گے 2/3 سے, بالکل صحیح, آگے بڑھیں, کریں الیکشن, ڈیزالو کریں. ہاں شاید آپ اس وقت فیصلہ آ جائے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کیسز انہوں نے آپ کے خلاف کیا, بے شک آپ شاید جیل جا سکتے ہیں, تو جائیں جیل, ہم اٹھیں گے آپ کے ساتھ, ہم آئیں گے باہر, آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, نا انصافی, دیکھیں آپ کیا ری ایکشن ہوتا ہے اس ملک میں. آپ ٹھہرے کیوں ہیں جب آپ کو پتہ چل گیا؟ اور اگر آپ کو اگست اور اکتوبر سوٹ کرتا ہے تو پھر چائے پی کے الگ ہو جائیں اور ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں کہ ہم ٹھیک ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, ادھر اس وقت ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے ان کا پرابلم کیا ہے. کیا ان لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس ملک کی پرائیورٹیز یہ دو فیملیز میں, فیملی فرسٹ اور فیملی اکاؤنٹ سیکنڈ, اور کوئی ان کا کنسرن ہے ہی نہیں. تو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں جلد سے جلد تو آ جائیں, الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے. اوریا صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے, خبر دی آپ نے کہ شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو اسلام آباد بلا لیا, تو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام تر انہوں نے راستے اور ایونیوز جو ہے وہ تلاش کر لیے ہیں کہ کسی طریقے سے نو کانفیڈنس موو آ جائے. اچھا, اب نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ ایک تو یہ لوگ کانسٹیٹیوشن وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں, اسمبلی لاز پڑھتے نہیں ہیں, ہمارے ان کی 12 سال 13 سال 14 سال اسمبلیوں میں گزر جاتے ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں. ڈیورنگ دا سیشن بھی آپ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ اس میں جمع کرا سکتے ہیں سیکریٹری ٹو دا اسمبلی کے پاس, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اوپر اگر وہ اسپیشل ایجنڈا میں شامل کرتا ہے, اگر وہ نہیں شامل کرے گا تو مسئلہ بن جائے گا, شور تو بچے گا. ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اب اگر آپ, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پی ٹی آئی سے لوگ توڑیں, اب جو اسمبلی سپریم کورٹ نے ایک ڈھکن لگا دیا ہے نا اس کے اوپر, فلور کراسنگ کے اوپر, کہ ان کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے, اس لیے انہوں نے, اور اس لیے ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی والے تو پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ 17 لوگ پہلے اپنا ووٹ ڈال کے, وہ جو فلیٹیز میں ہوا تھا نا اس میں ووٹ ڈال کے 190 کی گنتی پوری کر کے وہ جناب کہہ دیا تھا, اور ان کے 17 کی سیٹیں بھی چلے گئیں. اب وہ ساری زندگی کے لیے ان کے مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کا سامنا کریں, کوئی حالات ہے, ساری زندگی نہ صرف 5 سال کے لیے تو ہے ہی ہے نا. اب انہوں نے وہ نہیں کیا. اب اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت یہ وہاں پر جا رہے ہیں, بلا لیا انہوں نے شہباز شریف صاحب. ان کو سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اس وقت ہمارے خلاف کوئی بلٹ اپ ہو رہا ہے, کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہیں, اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ان کو خبر ملی ہے کہ عارف علوی صاحب شاید ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس تک کہنے والے ہیں, تاکہ اگر عمران خان یہاں سے چل رہا ہے تو وہاں کوئی 2 پارٹیاں, ظاہر بات ہے کسی نے رابطہ کیا ہوگا نیچے اس وقت. اس کی ایک وجہ ہے نا جی, اس وقت 13 کی 13 پارٹیاں جتنی بھی وہاں پر ہیں نا, وہ ساری نہیں چاہتی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس گڑھے میں کود جائیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہے. اب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, مطلب شاہزین بگٹی کی ایک سیٹ والی پارٹی ہے, رائے حق کی 1 سیٹ والی پارٹی ہے, اس طرح اور چھوٹی چھوٹی, زیادہ انعا کا مسئلہ تو 3 پارٹیوں کا ہے نا, مولانا فضل الرحمان, اور اس کے بعد آصف زرداری, اور اس کی باقی جو بی این پی ہے یا اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, ان کا تو اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ نہیں چاہتے تو لاء کے اندر اس نفرت کا سامنا کریں الیکشن میں کوئی جو باقی 3 پارٹیاں کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے تمام ان کے ممبران کو کہ اسلام آباد پہنچ جائیں, یا ½ این آور کے ڈسٹنس پہ رہیں کہیں, یہاں آدھے گھنٹے کے اندر آپ اسمبلی پہنچ سکے. ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے, کیونکہ ایک دفعہ لے پھر 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت سٹیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک, یا پھر ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں پر خبر نکل گئی ہے تو عارف علوی. تو کیونکہ عمران خان بنیادی طور پر اور باقی بھی پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک دفعہ اکٹھے ہوں, یہ رولا والا نہ پڑے کہ پہلے 2 کے ہو رہے ہیں تو پھر آگے ہو رہے ہیں, تو پھر یہ اس میں تو ملک تباہ برباد ہو جائے گا نا. تو یہ ہے اصل صورتحال. اس میں ایک وہ چاہتے ہیں, ان کے شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے باقی لوگوں کی, کہ اگر ہم یہ عمران خان توڑتا ہے تو ہمیں نکالے پھر کوئی, تاکہ ہم شہید بن کے باہر آئیں. اچھا ٹھیک ہے.